السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر یہ ہے۔ خبر یہ ہے، آج موجود ہیں ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور مولانا سے ہم گفتگو کریں گے دہشت گردی کی جو موجودہ لہر ہے یہاں سے لے کر افغان بارڈر مینجمنٹ تک۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ مولانا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھی ہے، اس پہ جو حکومت کا رسپانس ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے نی جرک ریاکشن ہے، کوئی سوچا سمجھا ریاکشن نہیں ہے، جلد بازی میں دیا گیا ریاکشن ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاکشن دہشت گردی کی کسی نئی لہر کو روک سکنے میں معاون ثابت ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہشت گردی کی جو نئی لہر ایک بار پھر سامنے آئی ہے، اس نے کئی سوالات جنم دیے ہیں اور لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کی گئی، 21ویں ترمیم اس لیے کی گئی، عارضی طور پر فوج کی طاقت کو میدان میں لانا چاہتے ہیں اور انہی کی جو عدالتوں کا نظام ہے جس میں بڑا سرسری قسم کی ایک سماعت ہوتی ہے، اور تو ایک قانونی جواز فراہم کرنا تھا ان کے خیال میں کہ جو لوگ ہم نے پکڑے ہیں یا جو لوگ ہماری نظروں میں ہیں، تو اس کے لیے جب ہم ہاتھ ڈالیں تو ہمارے پاس ایک قانونی جواز بھی ہو۔ وہ سب کچھ فراہم کیا گیا، نیشنل ایکشن پلان بن گیا، 21ویں ترمیم آ گئی، آرمی ایکٹ میں جو ہے ترمیم کر دی گئی، اور 2 سال تک وہ فعال رہا، اور جب تک 2 سال تک سنسٹ تک وہ اپنی مدت پوری ہونے تک تو وہ اتنا فعال رہا کہ اس نے کریڈٹ لے لیا کہ بس یہی وہ ہاتھ ہے جس نے کہ دہشت گردی کو ختم کیا۔ لیکن جو ہی اس اعداد و شمار بھی اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن جو ہی اس کی مدت پوری ہو گئی تو پھر یہ سلسلہ کیوں شروع ہو گیا جی؟ یعنی سوال بنیادی یہاں پر آتا ہے کہ ادارے تو مستقل طور پر فعال ہیں اور کوئی رکاوٹ بھی ان کے سامنے نہیں ہے، اور پوری قوم ان کی پشت پر بھی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، اور ان کا ایک طرح سے داد تحسین بھی دی جاتی ہے کہ آپ نے دہشت گردی پر قابو پا لیا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کیوں یہ صورتحال پیدا ہوئی؟ سپہ سالار کی تبدیلی بھی کوئی جڑتی ہے اس معاملے میں کہ پالیسی میں کوئی شفٹ آیا؟ میرے خیال میں مسائل تو کسی نے ہمیں یہ تو نہیں کہا ہے کہ فلانا سپہ سالار اس لیے ترمیم کرنی ہے۔ ہم نے تو کہا گیا کہ فوج ایک طاقتور ادارہ ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم فوج کی خدمات حاصل کریں۔ ہم وہاں پوری پارلیمنٹ اکٹھی ہو گئی، گو کہ ہمارے تحفظات تھے، یعنی ہم نے اس میں ووٹ استعمال نہیں کیا اس وقت۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کا رخ جو ہے وہ فرقے اور مذہب کی طرف پھیر دیا گیا جی۔ یعنی یہ ساری کارروائی اگر ہوگی تو لوگوں کی نظر میں یہ ہونی چاہیے کہ اس میں گناہگار مذہب ہے یا فرقہ ہے یا اس کا کوئی کردار ہے۔ تو ایک بار پھر وہی بات چل پڑی ہے کہ فوجی عدالتیں بنائی جائیں، اور اس پہ حکومت کوشش بھی کر رہی ہے، آپ کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ؟ ہماری پوزیشن وہی ہے جو اس وقت تھی، اور میں اب بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ قانون کو عام ہونا چاہیے، قانون خود انصاف بولے، قانون خود فریق نہ بنے، قانون خود جو ہے اس کی امتیازی حیثیت نہیں ہونی چاہیے، اور پھر جو بھی ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے، چاہے جس حوالے سے بھی ہو، جہاں پر بھی ریاست کے خلاف کوئی بندوق اٹھاتا ہے، وہ سب برابر اس قانون کے زد میں آنے چاہیے، نہیں کہ صرف ایک آپ اس فرقے کو اور ایک مذہب کے حوالے سے۔ پاکستان جیسے ملک میں جب آپ اس قسم کے عنوانات متعارف کرائیں گے تو پھر پوری دنیا میں پاکستان کی اپنی مذہبی حیثیت جو ہے وہ تو گویا آپ فوجی عدالتوں کی سپورٹ کر سکتے ہیں اگر ان میں سے یہ جو امتیازی شق ہے وہ نکال دی جائے؟ بادل ناخواستہ کریں گے، اور اس کو ایک جیسے ایک آدمی نہ چاہتے ہوئے کہ اب تمام پارٹیاں، لیکن تمام پارٹیوں کا اس پہ اتفاق ضروری ہے، باقی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ ہم سے بڑی پارٹیاں وہاں پر ہیں، ہم حکومت کی اتحادی ہونے کے باوجود اپنی پارٹی کی جو سوچ ہے اس کو کبھی مخفی نہیں رکھنا چاہتے۔ اچھا مولانا، ہم نے آپریشن راہ نجات کیا، آپریشن راہ حق کیا، اور آپریشن ضرب عضب ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں، فوجی عدالتیں بھی بنا رہے ہیں، اور بھی لوگوں کو ہم اور بھی دیگر اداروں کو وہ اختیارات دے رہے ہیں جو ماضی میں ان کے پاس نہیں تھے۔
آخر ہم کہاں کوئی بنیادی غلطی کر رہے ہیں کہ کوئی جب بھی موقع ملتا ہے دہشت گردوں کو وہ ہم پہ پل پڑتے ہیں؟ اس کے بعد اداروں کی ذمہ داری آ جاتی ہے، جس کو ہم جو قوم کے خون پسینے سے پلتی ہیں، جو غریب آدمی کے ٹیکس سے ان کے گھر کے چولہے جلتے ہیں، ان کے جسم پر ایک خوشنما لباس جو ہے وہ سجتا ہے، پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تمام وسائل ان کو مہیا ہیں، پھر یہ سوال مجھ سے کرنا ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے کہ جی پھر کیوں کامیاب نہیں ہو رہا، میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ جس کو ہم نے ذمہ داری ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جی آپ سے یہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ جب بنیاد پرستی، شدت پسندی یا انتہا پسندی کا ذکر ہوتا ہے تو بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ حکومت میں بہت سارے حکومتی اداروں کا خیال ہے کہ اس رجحان کو تقویت ملتی ہے مدارس سے اور مذہبی قوتوں سے۔ ان کا جب تک علاج نہیں ہوگا، ان کے اندر بنیادی تبدیلیاں نہیں آئیں گی، اس وقت تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ شکایت تو ہماری ہے کہ میرے مذہبی طبقے کو اور میرے مدرسے کے نوجوان کو کیوں افغانستان کے جہاد میں بلایا گیا، کیوں ہمارے ریاستی اداروں نے ان کے کندھے پر کلاشنکوف سجائی، میزائل چلانے کی تربیتیں ان کو مہیا کی، جنگجویانہ تمام مہمات انہوں نے سر کیے، اور جو چیز ایک عام شہری کو آئین قانون کے دائرے میں رہتی ہوئی اجازت نہیں دیتی، ہمارے ریاستی اداروں نے ان کو اس سے آگے بڑھ کر کیوں اجازت دی؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت مدرسے میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مدرسے میں یہ مصیبت آپ کی وجہ سے ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، ماضی بتاتی ہے کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ نے کیوں میرے نوجوان کے گلے میں کلاشنکوف فٹ کی اور آج ایک ملک کے لیے ایک ناسور بن گیا؟ لہٰذا آئین کے ماوراء کچھ نہ کیا جائے، جو کچھ کیا جائے ملک کے اندر، اور ہر شہری کو وہی کرنا چاہیے اور اسی حد تک کرنا چاہیے جہاں تک اس کو آئین و قانون اجازت دیتا ہے۔ آج اس وقت پاکستان کی جتنی بھی مذہبی جماعتیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں کہلانے والی تنظیمیں ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں۔ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے دینی مدارس ایک پیج پہ ہیں، اور ایک ہی موقف ہے کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں، ہم قانون کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم امن کے ساتھ ہیں۔ اور اگر مدارس کے اندر اور اس ماحول میں افراد کی صورت میں کوئی عناصر موجود ہیں تو ہم ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر میں تھوڑا سا اضافہ کر لوں کہ آج بھی مسلح تنظیمیں پاکستان میں موجود ہیں، مسلح تنظیمیں جو سویلین لوگ ہیں اور انہوں نے اسلحے اٹھائے ہوئے ہیں اور عسکری تنظیمیں ہیں، ریاست کے پروں کے نیچے کیوں پل رہے ہیں؟ اور کیا کل آج بھی پل رہے ہیں؟ آج بھی پل رہے ہیں، آج بھی پل رہے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں اور ریاست کے پروں کے نیچے موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ اور کہتے ہیں کبھی ہمیں افغانستان میں ضرورت ہے ریاست کو، کبھی کشمیر میں ضرورت ہے۔ ان ضرورتوں کی بنیاد پر نظریہ ضرورت کے تحت یہ سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، اور پھر کل وہی چیزیں جو ہیں جرم ہو جاتی ہیں۔ خدا کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رجحان کو ختم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ختم کر دو اس معاملے کو، تحلیل کر دو ان چیزوں کو، ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولانا ایک وقت ہو گیا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ خبر یہ ہے میں ایک بار پھر خوش آمدید، گفتگو ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ اور مولانا جب یہ ساری باتیں آپ نے بالکل جو کی ہیں ان سے تو کوئی اس پہ شک و شبہ نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں اس کی سزا ریاست کو نہیں دی جا سکتی۔ وہ ادارہ جاتی غلطیاں تھی، اب وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ اب اس میں اگر فریق بن کے کوئی ریزسٹنس پیدا کی جائے کہ ہم ایسا نہ کریں، ہم کوئی اصلاحات کی مخالفت کریں، تو آپ کے خیال میں یہ درست طرز عمل ہے؟ تو اس کے لیے سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی خدمات پیش کی کہ جمعیت علماء اسلام کی خدمات حاضر ہیں، اگر وہ ایک مذہبی جماعت ہے، مذہبی ماحول میں اس کا کوئی اثر رسوخ ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسا کردار ادا نہیں کرنے دیا گیا، ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کی گئیں، بلکہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ یہی انتہا پسند اور شدت پسند اور دہشت گرد انہوں نے ہمیں اپنا دشمن سمجھا،
اور تمام مدارس کے جتنے بھی سرکردہ نام ہیں پاکستان کے اندر، ایک ایک کے گھروں میں خطوط گئے اور اس کی چٹیں پہنچی اور ٹیلی فونیں گئی کہ آپ ہمارے نشانے پر ہیں. تو باقی لوگ تو محفوظ رہے، لیکن ہم چونکہ میدان کے لوگ ہیں، ہمارے کتنے علماء شہید ہو گئے، سربراوردہ شخصیات ہماری تو چلی گئی، مجھ پر 2-3 حملے ہوئے ہیں، اور انہی قوتوں نے ہمیں سب سے اولین دشمن سمجھا ہے. تو میں حضرت اس بارے میں بڑا حساس ہوں، سزا دی جائے، لیکن غلطیوں کی سزا جو ہے کچھ اپنے آپ کو بھی کہا جائے نا کہ میں نے بھی غلطی کی ہے. نہیں، میں تو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میرا شاگرد آج مجرم ہے، لیکن استاد جو ہے وہ ملک کا وفادار بھی ہے، اور ملک اسی کا ہے، اور جو وہ چاہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو میں اس تاریخ میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمارے سامنے وہ پردے لٹکا دیے جاتے ہیں کہ پیچھے دیکھنا ہی نہیں ہے، اور ذمہ داری جو ہے ان پر ہے اور ان پر ہے. میں آج بھی یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ فرد کے پیچھے تو آپ ایک ایک مدرسے پہ چھاپے لگا رہے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے پروں کے نیچے باقاعدہ آپ مسلح تنظیمیں کو فروغ دے رہے ہیں. کل ان کے کیا ہوں گے؟ لہٰذا آج ہم بھگت رہے ہیں، پھر ان کا بقاعدہ کل ہم بھگتیں گے. علاقے میں یہ تنظیمیں ہیں پروں کے نیچے بیٹھے ہوئے، پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان میں. اچھا حضرت، ایک بات ہوتی ہے کہ اب جو تازہ نیریٹو ہے، تازہ بیانیہ ہے دہشت گردی کا، وہ یہ ہے کہ اس کے ڈانڈے مصدر و موجود ہیں. اس اوپر بھی جا رہا ہے، اسٹرائکس کا بات کریں، اس کو بند کر رہے ہیں، تو بارڈر آپ کے خیال میں مسئلے کو رسائی کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اس کا اعلامیہ پڑھا گیا، اس اعلامیے کو سپورٹ کیا گیا. اس اعلامیے میں تو یہی بات ہے کہ فاٹا کا یہی جرگہ قبائلی جرگہ کہلائے گا، اور فاٹا کے نئے مستقبل کے بارے میں عوام سے پوچھا جائے گا. ٹھیک. جب تک بحالیات مکمل نہیں ہوں گی، ہمیں خدا کے لیے کوئی نئی تجویز مت دو، اور جب دو تو پھر فاٹا کے اس جرگے کو اعتماد میں لیا جائے گا، یہی تجویز دے گا، اور پھر فاٹا کے عوام سے پوچھا جائے گا. یہ اس کی بنیاد ہے. اس پر سارے جماعتوں کا اتفاق رائے ہے. پھر اس کے بعد الیکشن ہو گئے. الیکشن کے بعد پھر فاٹا یہی جرگہ کنونشن سینٹر میں جمع ہوا. پھر پاکستان کی وہی قیادت اکٹھی ہوئی، تمام مذہبی و سیاسی جماعتیں، علاقائی جماعتیں، قوم پرست، سب اکٹھے تھے، اور انہوں نے پھر اسی جرگے کو دوبارہ اپنی حمایت کا یقین دلایا. میں آج انہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہو گئی ہے کہ اتنے بڑے 2 جرگے آپ کے فاٹا کے عوام کے ساتھ ہوئے، فاٹا کے بہت بڑے نمائندہ جرگے کے ساتھ ہوئے، اور آپ نے ان پر رضامندی ظاہر کی ان کے بنیادی نکات کے ساتھ. تو آج کیا ہو گیا کہ آپ لوگ اس چیز سے ہٹ رہے ہیں؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی دلیل جو آپ کے میڈیا پر بھی ہم سن رہے ہیں کہ سرکار کی سطح پر ایک اصلاحات کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کی حیثیت ایک آفیشل حیثیت ہے، لہٰذا اس کی تجویز کو فاٹا کے لیے تجویز تصور کیا جائے گا. اس سے باہر اگر سیاسی پارٹی کی سہولت کے ساتھ ہے اور فاٹا کے خود لوگ اکٹھے ہو تو ان کی کوئی آئینی یا قانونی پوزیشن نہیں ہے. مولانا ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. اب دیکھتے رہیے خبریہ. خبریہ ہے میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم موجود ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. مولانا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کے پی کے اندر ایک بات چل رہی ہے کہ اتحاد یا انتخابی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کی اور پی ایم ایل این کی اور اے این پی کی، آگ اور پانی کا یہ ملاپ ممکن ہے؟ دیکھیے، میں گزارش کروں آپ سے، ہم زمانے سے سیاست میں ہیں، اور آگ اور پانی کو بھی ہم نے اکٹھا دیکھا ہے، اور بھیڑ اور بھیڑیے کو بھی ایک گھاٹ میں پیتے دیکھا ہے.
تو یہ سیاست میں بڑی لچک ہوتی ہے، اور سیاست جمود کا نام نہیں ہے، سیاست ایک بڑی وسیع و ظرفی کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ تو یہ صوبے میں ہمیشہ ہمارے پورے ملک میں بھی ہوتا رہتا ہے، ہمارے صوبے میں بھی اس طرح چلتا رہتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اس وقت تک ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اعتماد سے بھرپور ہیں الحمدللہ۔ تو زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم مل کر الیکشن لڑیں۔ اب یہ ہے کہ کیا ہم صرف دونوں آپس میں مل کر، یا یہ کہ بہت سے اور قوتیں بھی اس تعاون میں اور اس اتحاد میں شامل ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ صوبے اب یہ اوورآل چونکہ بڑی پارٹی ہے، پاکستان لیول پر اس کا معاملہ ہے، تو حتمی طور پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس حوالے سے ان کی پالیسی کیا ہوگی۔ ANP یہاں پر ایک مؤثر جماعت ہے، ایک تاریخی اور اس کا اپنے پس منظر ہے، اس سے بھی ہمارے کوئی تلخ تعلقات نہیں ہیں۔ کیا شکل بنتی ہے یہ اب آنے والے حالات بتائیں گے۔ حضرت اس کا مطلب ہے صوبائی حکومت نے اتنا کام کر دیا ہے اور خود کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اس کے خلاف آئندہ الیکشن میں آپ کو اتنی بڑی پارٹیوں کا اجتماع یا اتحاد یا اس طرح کی کوئی شکل چاہیے اس کو شکست دینے کے لیے؟ اچھا جواب اس سوال کے انتظار میں سارے سوالات کر رہے ایک نیچرل سوال اٹھتا ہے اس سے۔ دیکھیے، نہ حکومت کی یہاں کوئی کارکردگی ایسی ہے، مشکل یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا صوبہ ہے، اس کو اسلام آباد یا لاہور یا نیشنل میڈیا صحیح طرح سے پک نہیں کرتا، اس کو اہمیت نہیں دے رہا جی۔ تو وہاں جو پنجاب میں کوئی جلسے ہوتے ہیں یا اسلام آباد کے دھرنے ہوتے ہیں تو اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ بڑی کارکردگی والی بات ہے جی۔ ایسا نہیں ہے جی، یہاں تو ہر محاذ پر مایوسیاں ہیں جی۔ پشاور میں صحافی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی ان کا آئندہ الیکشن میں کیا بنے گا جی، تو میں نے کہا کہ جب وہ نائی کے سامنے سے اٹھیں گے تو گنجے سر کے ساتھ اٹھیں گے۔ حضرت کشمیر کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور ایک طویل عرصے سے آپ کی جو کمیٹی کی کارکردگی ہے وہ ہمیشہ محل نظر رہی ہے، اور لوگ اس پر سوالات بھی اٹھاتے رہتے ہیں کہ آپ یا تو کشمیر پہ کوئی پلان چاک آؤٹ کر کے نہیں دیتے، یا ہمیں کشمیر میں جو ہمارا مقدمہ ہے کشمیر پر اسے دنیا میں مؤثر انداز میں پیش نہیں کرتے، یا یوں کہیے کہ آپ کشمیر کی فائل دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے رہی بات کہ ہم کوئی روڈ میپ دیں، کوئی ہمارے پاس پلاننگ ہو وغیرہ وغیرہ، آج تک اس طرح کا کوئی اختیار کمیٹی کے پاس ہے نہیں۔ اس میں ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے تحریری طور پر میں نے خطوط بھی لکھے ہیں، تجاویز بھی میں نے مرتب کر کے دی ہے کہ جب تک آپ پارلیمنٹ میں اس کمیٹی کے کردار کو مستحکم نہیں کریں گے، مضبوط نہیں کریں گے، تو ہم جیسے لوگ جو سیاست میں متعارف بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو آپ مشکل پیدا کریں گے جی۔ وہ روز روز حفظ الرحمٰن پہ تنقید کرنے کے لیے کشمیر کمیٹی کو لے آئیں گے جی۔ مجھے میاں نواز شریف صاحب کا ذہن معلوم ہے کہ وہ ان کا ذہن یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کو پالیسیوں کا محور ہونا چاہیے، لیکن نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کیوں، یہ ابھی مجھے بھی انہوں نے بھی جواب نہیں دیا جی۔ اس وقت تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے، تھوڑی سی پیش رفت، کہ جب 1 فروری کو کشمیر کمیٹی کا اجلاس ہوا، میں نے یہی سوال پھر وہاں اٹھایا تھا جی، اور کچھ چیزیں مجھے اس لیے آپ کے سامنے کہنی پڑتی ہیں جی کہ اس پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ہم کیا جواب دیں، پھر کچھ چیزیں لانی پڑتی ہیں پبلک کے سامنے اور آپ کے سامنے۔ تو اس میں نے ان سے کہا جی کہ اگر یہ پارلیمنٹ ہے اور یہ پارلیمنٹ کی نمائندہ کمیٹی ہے تو پھر جس طرح پارلیمنٹ سپریم ہے تو کمیٹی سپریم ہونی چاہیے جی، اور پالیسیوں کا محور ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم حکومت کیا کر رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ امور کشمیر کی منسٹری کیا کر رہی ہے، اور شاید منسٹری کو یہ پتہ نہ ہو کہ وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے جی۔ تو ہمارے درمیان کم از کم ایک مربوط نظام تو ہونا چاہیے تاکہ ہم بیٹھیں تو اس پر ایک اتفاق رائے ہو چکا ہے، کیونکہ جو فقدان ہے اس وقت وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے موقف کا نہیں ہے، خلا یہاں نہیں ہے، خلا اس موقف پر مبنی پالیسیوں کا ہے
کہ کہاں کہاں پر ہماری جہت واضح نہیں ہے. لیکن اس میں تو پھر دفاعی پالیسی بھی آئے گی, خارجہ پالیسی بھی آئے گی, بہت سی چیزیں آئیں گی نا. تو جو کشمیر سے جڑی ہوئی پالیسیاں ہوں گی اس پر ایک مربوط سسٹم تو ہونا چاہیے. اور اگر میں پھر اس میں فوج کا بھی کردار ہونا چاہیے. فوج تو پھر وزارت حکومت کے ساتھ آ گئی نا جی, گورنمنٹ تو اس پہ ہے نا جی. حضرت میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ کیا آپ کو 2018 کے الیکشن میں کوئی رکاوٹ نظر تو نہیں آ رہی خدا نخواستہ؟ نہیں, بظاہر تو کوئی نہیں, سسٹم سموتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ٹھیک جا رہا ہے جی. کوئی ایسا مسئلہ اس وقت تک نہیں ہے جی. ہاں, جمہوری ملکوں میں شور و غوغا تو ہوتا ہے, ہاں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سسٹم سے کوئی غوغا تو چلتی رہتی ہے, لیکن جو سسٹم کا تسلسل ہے وہ اس وقت تک تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا, اور آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان کا پہلا انٹرویو ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ریکارڈ کیا گیا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مولانا سے بات ہو رہی تھی فاٹا کے حوالے سے, اور میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آخر کس طرح ہم جرگے کو, جو کہ ایک معاشرتی معاملہ ہے یا معاشرتی انسٹیٹیوشن ہے, اس کو کس طرح اپنے کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر ایک ایسا اختیار دے سکتے ہیں جو خالصتاً دستوری ہے. مولانا نے میرے ذہن کا شاید یہ سوال بھانپ لیا تھا اور آپ اس کا جواب دے رہے تھے. ہے پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹی کا تعلق, اور اس کے مقابلے میں یہ سوال پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ تو ایک سوشل قسم کا ایک کوششیں ہیں اور سماجی پلیٹ فارم ہے. میں اس فرق کو سمجھ رہا ہوں, لیکن اس پر حکومت کو بات کرنی چاہیے نا. جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور جو سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہیں وہ تو کم از کم اپنی زبان کا پاس رکھیں نا. وہ تو محسوس کریں کہ ہم نے ایک ہاں کیا تھا ان تمام قبائل کے ساتھ. یعنی سیاسی جماعتیں اپنی سماجی حیثیت کے تو لحاظ رکھیں نا, اپنی شرافت کا تو احترام کریں. اور جہاں تک ہے حکومت کا معاملہ اور اس کمیٹی کا معاملہ, ہم اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں. ہم نے اس کی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا ہے. اور سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ انفرادی میری ملاقاتیں, اس کے بعد پوری ہماری فاٹا کی جمعیت, میرے ذاتی موجودگی, کیبنٹ کے اندر ہمارے اکرم خان درانی صاحب ہیں ان کی موجودگی, اور پوری کمیٹی کی موجودگی, سفران منسٹری کی موجودگی, اس کے تحت ہمارے مذاکرات نکتہ بنکتہ ہوئے ہیں. اور ہمارے اپنے تمام دلائل ان کے سامنے آئے, جس کا جواب انہوں نے ہمیں یہ دیا کہ آپ کے رائے میں وزن ہے, ہم نے آپ کی بات سمجھ لی ہے, اب ہمیں چند دن کی مہلت دیجیے تاکہ ہم ان پر مشاورت کر کے آپ کو ایک رائے دے سکیں. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہمیں اپنی رائے دی. حکومت کا یا اس کمیٹی کی جو تجویز ہے جس میں لفظ انضمام ہے, انہوں نے اس انضمام سے واپس ہونے کا عندیہ ہمیں دیا, اور اس کی جگہ متبادل لفظ فاٹا کے عوام کو قومی دھارے میں لانا, یہ اس کا متبادل طے کیا انہوں نے, جس پر ہم نے اتفاق کر لیا. ہمارا اصرار تھا کہ فاٹا میں ریفرینڈم کرایا جائے. ان کا خیال یہ تھا کہ ریفرینڈم کے لفظ سے کچھ اور مشکلات پیدا ہوں گی, ملک کے دوسرے حصوں میں کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, لہٰذا لفظ ریفرینڈم کو نظر انداز کیا جائے اور اس کی جگہ پر فاٹا کے عوام کی وسیع تر مشاورت کے ساتھ کا لفظ اس کا متبادل لایا جائے. ہم نے اس پہ اتفاق کر لیا تھا ان کے ساتھ. ان کی ایک تجویز یہ تھی کہ جو بھی کوئی نئی تجویز ہوگی اب 5 سال کے اندر, ہم نے کہا نہیں 5 سال کے بعد, اور اس کے بعد پھر ریفرینڈم کرائیں یا قومی مشاورت کرائیں یا عوامی مشاورت کرائیں, تو یہ نئی تجاویز بعد میں ہوں. سردست جو ہے بحالیات کو پرائرٹی دی جائے, اسی پر سارا فوکس کیا جائے, 5 سال دیں یا 10 سال دیں اسی پر دیں. اور پھر یہ بات تو اب چونکہ حکومت اور ہمارے درمیان 1-2-3 نکتے طے ہو چکے ہیں, اس پر ایک بات تجویز آئی تھی
کہ جی صوبائی سیٹیں جو ہیں فاٹا میں آئندہ الیکشن میں دی جائیں، تو ہم نے اس پر واضح طور پر کہا کہ اس وقت ان کو سینٹ کے نمائندگی سے محروم کرنا اور اس کے متبادل صوبائی سیٹیں دینا یہ عملاً انضمام ہے، ٹھیک، تو اس کو اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا حضرت تو اس پر انہوں نے مان لیا ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے اور ان کے درمیان، تو یہ اس کمیٹی کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو تو ایک قانون اور آئین کی پشتپناہی حاصل ہے، اس کی ایک آفیشیل حیثیت ہے، تو اس کو بھی تو ہم نے نظر انداز تو نہیں کیا۔ لیکن خیبر پختونخوا میں جو دیگر جماعتیں کم یا زیادہ نمائندگی رکھتی ہیں یا دعوے دار ہیں، وہ کہہ رہی ہیں تمام کی تمام پارٹیز کے ہر صورت میں انضمام ہونا چاہیے، ورنہ ہم دھرنے جیسے اقدام پر بھی اتر آئیں گے۔ اور آپ کی بھی ایک رائے ہے جیسے آپ نے خود فرمایا، لیکن آپ کے طرز عمل سے اور آپ کی رائے سے اور آپ کے نیریٹو سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ویٹو سم ہاؤ آپ کو حاصل ہے حکومتی مدد سے یا حکومت کے اتحادی ہونے کی حیثیت سے، آپ اس ویٹو کا استعمال کر رہے ہیں۔ ویٹو کا استعمال میں نہیں کر رہا ہوں، اور نہ میں اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہوں کہ میں ویٹو کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان تمام سیاسی جماعتوں اور ان رہبران سے درخواست کرتا ہوں کہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو زبان کی ہے اور ان کے اعلامیے کو جس طرح انہوں نے 2 بڑے اجلاسوں میں سپورٹ کیا ہے اس پر قائم رہیں، اور فاٹا کے اندر کوئی ایسا ماحول نہ پیدا کریں کہ جس سے وہاں پر سوسائٹی تقسیم ہو جائے۔ جس پر اتفاق ہوا ہے اس اتفاق کو چلنے دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو موقف دے رہا ہوں یہ اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں دے رہا، یہ فاٹا کے عوام کی طاقت پر دے رہا ہوں۔ میرے اندر اگر ایک سخت موقف موجود ہے تو اس میں فاٹا کا وہ جرگہ شامل ہے، اتفاق رائے کے ساتھ شامل ہے، اور جو عوام کے ساتھ عوامی سطح پر ہمارے جلسے اجتماعات وہاں ہوئے ہیں وہ اتنے بھرپور ہوئے ہیں کہ میں نہیں ہوں، لوکل قیادت نے وہاں پر فاٹا کے عوام کو آواز دی، اور وہ جس طرح انہوں نے لبیک کہا ہے، خدا کے لیے ذرا اس کو میڈیا پہ لاؤ نا، ذرا پتہ چلے نا کہ فاٹا کے عوام کیا کر رہے ہیں۔ اب یہاں اسلام آباد میں 5 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں، پشاور میں 10 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور جہاں پر پبلک اور دنیا ہوتی ہے ان کو آپ پوچھ نہیں رہے ہیں۔ تو میں اس بحث پہ قطعاً نہیں جانا چاہتا کہ میں خدا نخواستہ کسی کو کہوں کہ آپ کے مقابلے میں بہت اچھا دھرنا دے سکتا ہوں، میں آپ کی قوت کو توڑ سکتا ہوں، نہیں، میں ان کی قوت کو جوڑنے کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ لیکن اگر دھرنا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ ایک دباؤ تو بڑھ جائے گا۔ نہیں ہوگا بھی نہیں۔ اب یہ ہے کہ اپنی پارٹی ورکرز اگر سیٹل ایریا سے لے جا کر آپ اسے کہیں گے یہ قبائل ہے، پشتو تو وہ بھی بولتے ہیں، پشتو تو وہ بھی بولتے ہیں، تو یہ اور بات ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، اس طرح حقائق نہیں ہے۔ میں اندھا سیاستدان نہیں ہوں، میں بڑے آنکھیں رکھنے والا اور تھوڑا سا سوچ سمجھ رکھنے والا، صورتحال کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہوں۔ میں نے فاٹا کے عمومی ذہنیت کو سامنے رکھ کر ان کے حق میں بات کی ہے، اور میں اپنی بات کو فاٹا کے عوام کے حق میں سمجھتا ہوں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جائیں، جتنا آپ جلدی کرتے جائیں گے۔ میں ایک بات بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کا مسئلہ ہے، اور میں پڑوس ممالک کے ساتھ نرم صورتحال رکھنے کا خواہش مند ہوں پاکستان کے مفاد میں۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اتنی ایک ایسے اجلت کر لیں، ایک ایسے کہ ہم وہ مشکل اگر خدا نخواستہ 10 سال کے بعد ہمیں درپیش آ رہی ہو تو اس کو آج ہی دعوت دے دیں۔ حضرت ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی بھی تو ایک رائے ہے فاٹا کے حوالے سے، بلکہ نیب جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی موجود تھی، تو اس رائے کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہیں لڑنا پڑتا ہے وہاں جا کے۔ اگر وہ سیٹلڈ ایریا بن جائے، کے پی کا حصہ بن جائے، تو آپ اس رائے کو کیسے نظر انداز کرتے ہیں؟ تو سیٹلڈ ایریا تو مستقل صوبے سے بھی بن سکتا ہے، اگر ایک مستقل صوبہ آپ تشکیل دے دیں تو اس صورت میں بھی تو یہ سیٹل ایریا بن سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بہت زیادہ ہے، اندر بھاٹا کے عوام دربدر ہیں۔ ریہیبلیٹیشن کے لیے تو خرچ ہو رہا ہے نا پیسہ۔ نہیں تو پھر ہونے دو نا جی، تب تک لوگ بحال تو ہو جائے، اپنی دماغ سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کرو۔ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ انگریز نے ان کے پوچھے بغیر ان پر FCR مسلط کیا، اور آپ ان کے پوچھے بغیر ان پر انضمام مسلط کریں، فرق کیا ہے آپ دونوں میں جی؟